العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل فيما يوجبه على نفسه. یہ فصل ان روزوں کے بیان میں ہے جنہیں بندہ اپنے اوپر واجب کرتا ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اب تک ان روزوں کا بیان تھا جو بندے پر فرض یا واجب ہوتے ہیں اور ان کا وجود و ثبوت من جانب اللہ ہوتا ہے۔ یہاں سے ان روزوں کا بیان ہے جنہیں بندہ خود نظر وغیرہ کے ذریعے اپنے اوپر واجب کرتا ہے، اور چونکہ ایجاب خداوندی اصل ہے اور ایجاب بندہ اس کی فرع ہے، اس لیے اصل کے احکام و مسائل پہلے بیان کیے گئے اور اب یہاں سے فرع کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ صاحب بنایا اور صاحب نہایا نے لکھا ہے کہ بندے کا اپنے اوپر کسی چیز کو واجب کرنا نذر کہلاتا ہے، اور نذر کی دو قسمیں ہیں۔ بندے کا اپنے اوپر کسی چیز کو واجب کرنا نذر کہلاتا ہے، اور نذر کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 نذر منجز، نمبر 2 نذر معلق۔ نذر منجز وہ نذر ہے جو کسی شرط پر موقوف نہ ہو۔ مثلا کوئی یوں نذر کرے کہ میں کل ایک روزہ رکھوں گا، یہ نذر منجز بھی ہے اور معین بھی ہے۔ اور نذر معلق اور غیر معین یہ ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہوا تو میں ایک روزہ رکھوں گا، پھر ہر طرح کی نذر صحیح نہیں ہے، بلکہ نذر کے صحیح ہونے کے لیے چند شرائط ہیں۔ نذر کے صحیح ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ شیء منظور اس جنس کی ہو جس جنس کی چیز شریعت میں واجب ہو۔ مثلا نماز کی نذر، روزے کی نذر، صدقہ وغیرہ دینے کی نذر وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے اگر کوئی شخص مریض کی عیادت کی نذر مانے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت میں مریض کی عیادت کرنا واجب نہیں ہے۔ تو پہلی شرط شیء منظور اس جنس کی ہو جس جنس کی چیز شریعت میں واجب ہو، مثلا نماز۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نذر بذات خود مقصود ہو، کسی دوسری چیز کے لیے واسطہ اور وسیلہ نہ ہو۔ چنانچہ اگر کوئی شخص وضو یا سجدہ تلاوت کی نذر مانتا ہے تو اس کی نذر معتبر نہیں ہوگی، کیونکہ وضو اور سجدہ تلاوت بذات خود مقصود نہیں ہیں، بلکہ دوسری چیز کے لیے ذریعہ اور وسیلہ ہے۔
تیسری شرط یہ ہے کہ شیء منظور اس شخص پر واجب نہ ہو، نہ تو فی الحال واجب ہو اور نہ ہی فی المآل آئندہ زمانے میں۔ مثلا اگر کوئی شخص آج کی نماز ظہر پڑھنے کی نظر مانے تو اس کی نظر شرعاً معتبر نہیں ہوگی، کیونکہ نماز ظہر تو اس پر فی الحال واجب ہے۔ یا کوئی شخص ماہ رمضان کے روزے کی نظر مانے تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اس پر فی المآل اور بعد میں رمضان کے روزے واجب ہے۔ وَإِذَا قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ أَفْطَرَ وَقَضَى فَهَذَا النَّذْرُ صَحِيحٌ عِنْدَنَا خلافا للزفر والشافعي رحمهم الله تعالى، هما يقولان إنه نذر بما هو معصية لورود النهي عن صوم هذه الأيام، ولنا أنه نذر بصوم مشروع والنهي لغيره وهو ترك إجابة دعوة الله تعالى فيصح نذره، لكنه يفطر احترازا عن المعصية المجاورة ثم يقضي إسقاطا للواجب، وإن صام فيه يخرج عن العهدة لأنه أداه كما التزمه۔ اگر کسی نے کہا کہ مجھ پر اللہ کے واسطے عید الاضحیٰ کے دن کا روزہ ہے تو وہ روزہ نہ رکھے اور اس کی قضا کرے، چنانچہ ہمارے یہاں یہ نظر صحیح ہے۔ امام ظفر اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے۔ وہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ معصیت کی نظر ہے، اس لیے کہ ان ایام میں روزہ رکھنے کی ممانعت وارد ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ اس شخص نے مشروع روزے کی نظر مانی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت کی قبولیت کو ترک کرنا ہے، لہذا اس کی نظر صحیح ہوگی، لیکن وہ شخص روزے سے متصل معصیت سے بچتے ہوئے افطار کرے، پھر اپنے ذمے سے واجب ساقط کرنے کے لیے اس کی قضا کرے، اور اگر اس نے اس دن روزہ رکھ لیا تو بری الذمہ ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے اس روزے کو اسی طرح ادا کیا ہے جس طرح اسے واجب کیا تھا۔ عزیز طلبہ کرام، عید الاضحیٰ کے روزے کی نظر ماننے کا مسئلہ۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ نظر مانی کہ میں عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھوں گا تو ہمارے یہاں اس کی نظر صحیح ہے، لیکن وہ شخص اس دن روزہ نہ رکھے بلکہ اس دن افطار کرے اور بعد میں اس کی قضا کرے۔ لیکن امام ظفر اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی وغیرہ کا مسلک یہ ہے کہ اس شخص کی یہ نظر صحیح نہیں ہے، کیونکہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر وغیرہ میں روزہ رکھنا حرام اور معصیت ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں ان ایام میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے، الا لا تصوموا فی هذه الایام فانها ایام اکل وشرب وبعال، یعنی ان دنوں میں روزہ نہ رکھو، یہ تو کھانے پینے اور موج مستی کرنے کے ایام ہیں، اور معصیت کی نظر کرنا درست نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، لا نظر فی معصیت، کہ معصیت کی نظر معتبر اور صحیح نہیں ہے، اس لیے ان ایام میں روزے کی نظر ماننا بھی درست نہیں ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ یوم نحر اور یوم فطر وغیرہ کا روزہ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہے، اور ان ایام میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، وہ ایک دوسری چیز یعنی اللہ کی دعوت کی قبولیت سے اعراض کی وجہ سے ہے، کیونکہ تمام بندے ان ایام میں اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، اور بندوں اور مہمانوں پر اللہ کی دعوت قبول کرنا لازم ہے،
لیکن اگر کوئی شخص ان ایام میں روزہ رکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی دعوت قبول کرنے سے اعراض کرتا ہے اور معصیت کا مرتکب ہوتا ہے، لہذا ان ایام میں روزہ رکھنے کی ممانعت دوسرے سبب سے ہے، اس لیے اس شخص کی نظر درست ہوگی۔ لیکن چونکہ ان ایام میں روزہ رکھنا معصیت ہے اور انسانوں کو معصیت سے بچنا ضروری ہے، اس لیے اس شخص کے لیے حکم یہ ہوگا کہ وہ اس دن روزہ نہ رکھے اور بعد میں اس کی قضا کر لے، تاکہ اس کے ذمے سے نظر واجب ساقط ہو جائے۔ وَإِنْ صَامَ فِيهِ، فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ وغیرہ میں روزہ رکھنا ممنوع ہے، تاہم اگر کسی نے اس دن نظر کا روزہ رکھ لیا تو اس کی نظر مکمل ہو جائے گی اور وہ بری الذمہ ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے اسی طرح واجب ادا کیا ہے جس طرح اس کی ادائیگی کا التزام کیا تھا، اور واجب کو علی حسب الوجوب ادا کرنے سے انسان بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ واجب کو علی حسب الوجوب ادا کرنے سے انسان بری الذمہ ہو جاتا ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں وہ شخص بھی بری الذمہ ہو جائے گا۔ وَإِن نَوَى يَمِينًا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ يعني إذا أفطر، وهذه المسألة على وجوه 6، إن لم ينوي شيئا أو نوى النذر لا غير أو نوى النذر، وألا يكون يمينا يكون نذرا لأنه نذر بصيغته كيف، وقد قرره بعزيمته، وإن نوى اليمين ونوى ألا يكون نذرا يكون يمينا لأن اليمين محتمل كلامه وقد عينه ونفى غيره، وإن نواهما يكون نذرا ويمينا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وعند أبي يوسف يكون نذرا ولو نوى اليمين فكذلك عندهما، وعنده يكون يمينا لأبي يوسف رحمه الله تعالى أن النذر فيه حقيقة واليمين مجاز حتى لا يتوقف الأول على النية ويتوقف الثاني فلا ينتظمهما، ثم المجاز يتعين بنية وعند نيتهما تترجح الحقيقة، ولهما أنه لا تنافي بين الجهتين لأنهما يقتضيان الوجوب إلا أن النذر يقتضيه لعينه واليمين لغيره، فجمعنا بينهما عملا بالدليلين كما جمعنا بين جهتي التبرع والمعاوضة في الهبة بشرط العوض۔ اور اگر روزے دار نے قسم کی نیت کی ہو تو اس پر کفارہ یمین واجب ہے، یعنی جب وہ افطار کر لے تب، اور یہ مسئلہ 6 صورتوں پر ہے۔ اگر اس نے کوئی نیت نہیں کی یا صرف نظر کی نیت کی، یا نظر کی نیت کی اور یہ نیت کی یہ یمین نہ ہو تو یہ نظر ہو جائے گا، اس لیے کہ جملہ اپنے صیغے کے اعتبار سے نظر ہے۔ اور یہ کیسے نظر نہ ہو؟ لِأَنَّهُ نَذْرٌ بِصِيغَتِهِ كَيْفَ وَقَدْ قَرَّرَهُ بِعَزِيمَتِهِ، اور یہ کیسے نظر نہ ہو جبکہ اس نے اپنی نیت سے اسے مستحکم کر دیا ہے۔ اور اگر قسم کی نیت کی اور یہ نیت کی کہ یہ نظر نہ ہو تو یہ یمین ہوگا، کیونکہ یمین اس کے کلام کا محتمل ہے اور اس نے یمین کو متعین کر لیا ہے اور اس کے علاوہ کی نفی کی ہے۔ اور اگر ان دونوں کی نیت کی تو حضرات طرفین کے یہاں وہ نظر اور یمین دونوں ہوگا، اور امام ابو یوسف کے یہاں صرف نظر ہوگا۔ اور اگر یمین کی نظر کی تو بھی حضرات طرفین کے یہاں دونوں ہوگا، اور امام ابو یوسف کے یہاں صرف یمین ہوگا۔
امام ابو یوسف کی دلیل یہ ہے کہ اس کلام میں نظر حقیقت ہے اور یمین مجاز ہے، حتیٰ کہ اول نظر ہونا نیت پر موقوف نہیں ہے اور ثانی یمین ہونا نیت پر موقوف ہے، لہذا یہ کلام نظر اور یمین دونوں کو شامل نہیں ہوگا، پھر مجاز نیت سے متعین ہو جاتا ہے اور ان دونوں کی نیت کے وقت حقیقت کو ترجیح ہوگی۔ اور طرفین کی دلیل یہ ہے کہ دونوں جہتوں کے مابین کوئی منافات نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں وجوب کا تقاضا کرتی ہے، مگر نظر بالذات وجوب کا تقاضا کرتی ہے اور یمین لغیرہ، لہذا ہم نے دونوں دلیلوں پر عمل کرتے ہوئے دونوں کو جمع کر دیا، جیسا کہ ہبہ بشرط العوض میں ہم نے جہت تبرع اور جہت معاوضہ دونوں کو جمع کر دیا ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اپنے ذمے عید کے دن کا روزہ واجب کرنے کی مختلف صورتیں اور ان کے احکام۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے للہ علیہ صوم یوم النحر سے یمین کی نیت کی اور اس نے یوم نحر میں روزہ نہیں رکھا تو اس پر قضائے صوم کے ساتھ ساتھ کفارہ یمین بھی واجب ہوگا۔ اگر کسی شخص نے للہ علیہ صوم یوم النحر سے یمین کی نیت کی اور اس نے یوم نحر میں روزہ نہیں رکھا تو اس پر قضائے صوم کے ساتھ ساتھ کفارہ یمین بھی واجب ہوگا، اور اس مسئلے کی کل 6 شکلیں اور صورتیں بنے گی۔ نمبر 1، اس شخص نے للہ علیہ سے کوئی نیت نہیں کی۔ للہ علیہ صوم یوم النحر سے اس شخص نے کوئی نیت نہیں کی۔ نمبر 1، اس شخص نے للہ علیہ صوم یوم النحر سے کوئی نیت نہیں کی۔ نمبر 2، اس جملے سے اس نے صرف نظر کی نیت کی۔ نمبر 3، یا یمین کا استثناء کر کے نظر کی نیت کی کہ یہ صرف نظر ہو اور یمین نہ ہو۔ نمبر 1، کوئی نیت نہیں کی۔ نمبر 2، صرف نظر کی نیت کی۔ نمبر 3، یمین کا استثناء کر کے نظر کی نیت کی، یہ صرف نظر ہو یمین نہ ہو۔ نمبر 4، تیسری صورت کے برعکس کیا ہو، یعنی یمین کی نیت کی اور نظر کے نہ ہونے کی نیت کی، یعنی نظر کا استثناء کیا ہو اور یمین کی نیت کی ہو۔ نمبر 5، نظر اور یمین دونوں کی نیت کی ہو۔ نمبر 6، صرف یمین کی نیت کی ہو، نظر کا استثناء نہ ہو، صرف یمین کی نیت ہو۔ یہ کل 6 صورتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی 3 صورتوں میں یہ جملہ نظر کے لیے ہوگا، کیونکہ اس کلام میں نظر حقیقت ہے اور یمین مجاز ہے، اور حقیقت کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہوتی جبکہ مجاز محتاج نیت ہوتا ہے۔ لہذا جب اس نے نیت نہیں کی یا صرف نظر کی نیت کی یا یمین نہ ہونے کی نیت کے ساتھ نظر کی نیت کی تو ظاہر ہے کہ ان تینوں صورتوں میں اس شخص کا قول للہ علیہ صوم یوم النحر نظر کے لیے ہوگا اور یمین کے لیے نہیں ہوگا، کیونکہ جب بدون نیت نظر کے یہ کلام نظر کے لیے حقیقت ہے تو نیت نظر کے ساتھ تو بدرجہ اولا نظر کے لیے ہوگا، کیونکہ جب بدون نیت نظر کے یہ کلام نظر کے لیے حقیقت ہے تو نیت نظر کے ساتھ تو بدرجہ اولا نظر کے لیے ہوگا۔ چوتھی صورت میں جب اس نے نظر کی نفی کر کے یمین کی نیت کی تو اس کا کلام یمین کے لیے ہوگا،
کیونکہ اس کلام میں للہ علیہ میں یمین کا احتمال ہے، اس لیے کہ للہ میں لام با کے معنی میں ہے، اور للہ علیہ باللہ ای اقسم باللہ کے معنی میں ہے۔ لہذا جب یہ ثابت ہو گیا کہ اس شخص کے کلام میں یمین کا احتمال ہے اور اس نے نظر کی نفی کر کے یمین کو متعین بھی کر دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ کلام یمین ہی کے لیے ہوگا۔ پانچویں صورت میں اس شخص کا قول حضرات طرفین کے یہاں نظر اور یمین دونوں کے لیے ہوگا، اور امام ابو یوسف کے یہاں صرف نظر کے لیے ہوگا۔ اور چھٹی صورت میں حضرات طرفین کے یہاں مذکورہ قول نظر اور یمین دونوں کے لیے ہوگا، اور امام ابو یوسف کے یہاں صرف یمین کے لیے ہوگا۔ پانچویں صورت میں چونکہ امام ابو یوسف اس قول کو صرف نظر کے لیے مانتے ہیں، اس لیے ان کی دلیل یہ ہے کہ اس کلام میں نظر حقیقت ہے اور یمین مجاز ہے، اسی لیے تو نظر کے لیے ہونے میں وہ کلام نیت پر موقوف نہیں ہوتا، جبکہ یمین کے لیے ہونے میں نیت پر موقوف ہوتا ہے۔ اور لفظ واحد سے حقیقت اور مجاز دونوں کو جمع کرنا ناجائز ہے۔ اب اگر اس شخص نے صرف نظر کی نیت کی تو نظر متعین ہو جائے گی، اور اگر صرف یمین کی نیت کی تو یمین متحقق ہو جائے گی، اور اگر دونوں کی نیت کی تو حقیقت اور مجاز میں سے حقیقت کو ترجیح ہو جائے گی، اور حقیقت نظر ہے، اس لیے پانچویں صورت میں اس شخص کا کلام نظر کے لیے ہوگا۔ حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں للہ علیہ صوم یوم النحر سے حقیقت اور مجاز دونوں کو مراد لینے میں کوئی خرابی نہیں ہے، کیونکہ خرابی اس وقت ہوتی ہے جب ایک ہی جہت سے دونوں کو مراد لیا جاتا، حالانکہ صورت مسئلہ میں حقیقت اور مجاز دونوں کی جہت الگ الگ ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ للہ علیہ کا جملہ وجوب کے لیے مستعمل ہوا ہے، اور اس میں حقیقت یعنی نظر اور مجاز یعنی یمین، اس میں حقیقت یعنی نظر اور مجاز یعنی یمین دونوں کا احتمال ہے، مگر چونکہ یہ کلام نظر کے لیے بالذات وجوب کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے کہ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ کی روح سے ایفائے نظر واجب ہے، اور یمین کے لیے لغیر ہی وجوب کا تقاضا کرتا ہے تاکہ قسم توڑ کر اللہ کے نام کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ لہذا اس کلام کا اصل موجب تو وجوب ہے، لیکن وجوب کا تقاضا نظر اور یمین دونوں کی دو الگ الگ جہتوں سے ہے، اور ان دونوں پر عمل کرنا ممکن ہے، لہذا ہم نے وجوب کی دونوں جہتوں پر عمل کرتے ہوئے اس صورت کو حقیقت اور مجاز یعنی نظر اور یمین دونوں کے لیے متعین کر دیا، جیسے ہبا بشرط العوض میں تبع اور معاوضہ دونوں کی جہت کو جمع کر دیا گیا ہے۔ ہبا بشرط العوض میں تابع اور معاوضہ دونوں کی جہت کو جمع کر دیا گیا ہے، یعنی اگر ذکوان نے نعمان کو اس شرط پر کوئی مکان ہبہ کیا کہ نعمان اسے 10,000 روپیے دے، ذکوان نے نعمان کو اس شرط پر کوئی مکان ہبہ کیا کہ نعمان اسے 10,000 روپیے دے، لہذا ذکوان کا ہبہ جو تبرع اور احسان ہوتا ہے 10,000 لینے کی شرط کے ساتھ معاوضہ بن گیا، لہذا ذکوان کا ہبہ جو تبرع اور احسان ہے 10,000 لینے کی شرط کے ساتھ معاوضہ بن گیا، اور ان دونوں میں کوئی منافات بھی نہیں ہے کیونکہ ہبہ کی جہت الگ ہے اور معاوضے کی جہت الگ ہے، لہذا جس طرح مسئلہ ہبہ میں تبرع
اور معاوضے کی جہت کو جمع کر دیا گیا ہے، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی نظر اور یمین کی جہت کو جمع کر دیا گیا ہے۔ وَلَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ هَذِهِ السَّنَةِ أَفْطَرَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَقَضَاهَا لأن النذر بالسنة المعينة نذر بهذه الأيام، وكذا إذا لم يعين لكنه شرط التتابع لأن المتابعة لا تعرى عنها لكن يقضيها في هذا الفصل موصولة تحقيقا للتتابع بقدر الإمكان، ويتأتى في هذا خلاف زفر والشافعي رحمهم الله تعالى للنهي عن الصوم فيها، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبيان، وقد بينا الوجه فيه والعذر عنه، ولو لم يشترط التطابع لم يجزه صوم هذه الأيام لأن الأصل فيما يلتزمه الكمال والمؤدى ناقص لمكان النهي، بخلاف ما إذا عينها لأنه التزمه بوصف نقصان فيكون الأداء بالوصف الملتزم۔ اور اگر کسی شخص نے یوں کہا کہ اللہ کے لیے مجھ پر اس سال کے روزے ہیں تو وہ یوم الفطر، یوم النحر اور ایام تشریق میں روزے نہ رکھے اور ان ایام کی قضا کرے، کیونکہ متعین سال کی نظر کرنا ان ایام کی بھی نظر ہے، اور ایسے ہی جب متعین نہ کیا ہو لیکن پے در پے روزے رکھنے کی شرط لگائی ہے، اس لیے کہ تتابع ان ایام سے خالی نہیں ہوگا، لیکن اس صورت میں بقدر امکان تتابع کو ثابت کرنے کے لیے متصلاً ان کی قضا کرے۔ اور اس میں امام ظفر اور امام شافعی کا اختلاف ہے، اس لیے کہ ان ایام میں روزہ رکھنے کی ممانعت وارد ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، خبردار ان ایام میں روزہ نہ رکھو، اس لیے کہ یہ کھانے پینے اور جمع کرنے کے ایام ہیں، اور ہم نے اس میں وجہ بیان کر دی ہے اور اس سے عذر بھی بیان کر دیا ہے، اور اگر اس نے تتابع کی شرط نہیں لگائی تو ان ایام کا روزہ اس کو کافی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے جو اپنے اوپر لازم کیا ہے اس میں کامل ہونا اصل ہے اور نہیں کی وجہ سے مؤدہ ناقص ہے، برخلاف اس صورت کے جب اس نے ان ایام کو متعین کر لیا ہو، کیونکہ اس نے وصف نقصان کے ساتھ اس کی ادائیگی کا التزام کیا ہے، لہذا ادا کرنا اسی وصف کے ساتھ متحقق ہوگا جس کا اس نے التزام کیا ہے۔ عزیز طلبہ اکرام، پورے سال کے روزوں کی نظر ماننے کا بیان۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی سال کو متعین کر کے یوں کہا مجھ پر اللہ کے لیے اس سال کا روزہ لازم ہے، تو اس پر پورے ایک سال کے روزے لازم ہو گئے، جن میں ایام فطر اور ایام عید الاضحیٰ اور ایام تشریق بھی داخل ہیں، لیکن اس شخص پر ان ایام میں روزے رکھنا لازم نہیں ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ ان ایام میں روزے نہ رکھے اور بعد میں ان کی قضا کریں، اس لیے کہ جب اس نے ایک متعین سال کے روزوں کی نظر کی تو ظاہر ہے کہ اس سال میں ایام فطر و اضحیٰ اور ایام تشریق بھی شامل ہو گئے، مگر چونکہ ان ایام میں روزہ رکھنا ممنوع قرار دیا گیا ہے، اس لیے نظر کرنے والا ان ایام میں روزہ نہ رکھے اور بعد میں ان کی قضا کرے۔ یہ تفصیل تو صورت میں ہے جب اس شخص نے کسی متعین سال کی نظر کی ہو، لیکن اگر اس نے سال کی تعین نہیں کی اور یوں کہا مجھ پر اللہ کے لیے ایک سال کا روزہ ہے، تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، اس نے تتابع اور تسلسل کی شرط لگائی ہوگی اور یوں کہا ہوگا کہ مجھ پر لگاتار ایک سال کے روزے لازم ہیں۔ دوسری صورت، یا اس نے تتابع کی شرط نہیں لگائی ہوگی۔ اگر پہلی صورت ہو اور اس نے تتابع کی شرط لگائی ہو تو اس کا وہی حکم ہوگا جو سال کو متعین کرنے کا ہے، یعنی اس پورے سال کے روزے لازم ہیں، لیکن ایام نحر وغیرہ میں روزے نہ رکھے اور بعد میں متصلاً لگاتار ان کی قضا کرے، یعنی جیسے ہی سال پورا ہو فوراً ایام تشریق وغیرہ کے روزوں کی قضا کر لے تاکہ تتابع کی شرط کا فائدہ حاصل ہو جائے اور بقدر امکان تسلسل کی رعایت ہو جائے۔ لیکن اس صورت میں امام ظفر اور امام شافعی کا اختلاف ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ
اس شخص پر ایام تشریق وغیرہ کی قضا ہی واجب نہیں ہے، کیونکہ ان ایام میں روزہ رکھنا ممنوع ہے، اور حدیث ہے لا تصوموا فی هذه الایام، اس حدیث سے ان ایام میں روزے کو ممنوع قرار دیا گیا، لہذا پورے سال کی نظر میں ان ایام کی نظر صحیح نہیں ہے، اور جب ان ایام کی نظر صحیح نہیں ہے تو ان کی قضا بھی واجب نہیں ہوگی۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ فصل کے آغاز میں ہم نے اس حدیث کی توجیہ بھی بیان کر دی ہے اور اس پر عمل نہ کرنے کا عذر بھی بیان کر دیا ہے۔ وَلَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ التَّطَابُعُ، اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر نظر ماننے والے نے سال کو متعین نہ کیا ہو اور تتابع کی بھی شرط نہ لگائی ہو تو اس صورت میں اس کے لیے ایام تشریق وغیرہ کا روزہ پورے سال کے روزوں میں کفایت نہیں کرے گا، اور اس پر ان ایام کی قضا واجب ہوگی، اور اس پر پورے سال میں ہر دن کامل روزے واجب ہوئے، اور سال میں ایام تشریق وغیرہ بھی داخل ہے، لہذا ان میں بھی کامل روزے واجب ہوئے، مگر حدیث الا لا تصوموا کی وجہ سے چونکہ ان ایام میں روزہ رکھنا ناقص ہے، حالانکہ روزے کا وجوب کامل طور پر ہوا ہے، اس لیے ان ایام میں روزہ رکھنے سے کما حقہ وجوب ادا نہیں ہوگا، لہذا بعد میں ان کی قضا کرنا ضروری ہے تاکہ علی وجہ الکمال سال مکمل ہو سکے۔ اس کے برخلاف اگر اس نے سال کو متعین کر لیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس متعین سال میں ایام خمسہ بھی شامل و داخل ہیں، اور ان ایام کا وجوب ناقص ہوگا، اور جو چیز ناقص واجب ہو اسے ناقص طور پر ادا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ فقہ کا ضابطہ یہ ہے کہ ما وجب ناقصا جاز ان یتعدی ناقصا۔ اسی طرح صورت مسئلہ میں اس شخص پر ماہ رمضان کے روزوں کی قضا بھی واجب ہوگی، کیونکہ جب اس نے سال متعین نہیں کیا ہے تو اس پر پورے 12 مہینے کے روزے واجب ہے، اور چونکہ رمضان میں غیر رمضان کے دخول اور شمول کا اندیشہ نہیں ہے، اس لیے رمضان کے روزوں کی بھی علیحدہ قضا کرنی ہوگی۔ قال وعلیہ کفارۃ ان اراد به یمینا وقد سبقت وجوہہ، فرماتے ہیں کہ نظر کرنے والے پر کفارہ یمین واجب ہے اگر اس نے نظر سے یمین کی نیت کی ہو اور اس کی صورتیں گزر چکی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر نظر کرنے والے نے اپنے کلام سے یمین کی نیت کی تو اس شخص پر حانث ہونے کی صورت میں کفارہ یمین بھی واجب ہوگا، اور اس مسئلے کی 6 صورتیں ما قبل میں گزر چکی ہے، وہاں اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.